أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کو وکفرا اور کفر کرنے کو وتفریقا بین المؤمنین اور پھوٹ ڈالنے کو درمیان مومنین کے وارصادا اور گھات لگانے کی جگہ لمن حارب اللہ اس شخص کے لیے جو مخالف ہے اللہ اور اس کے رسول کا من قبل پہلے سے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ یہ ضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا الا الحسنى مگر بھلائی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہیں انہم لکاذبون بے شک یہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں لا تقم فیہ ابدا نہ کھڑے ہوں آپ اس مسجد میں کبھی بھی لمسجد البتہ وہ مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر من اول یوم پہلے دن سے ہی احق وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں فیہ رجال اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ خوب پاکیزگی حاصل کریں واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالی کو محبوب ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ منافقین کی شرانگیزیاں گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھی سنی ہیں۔ اب ان کی جو شرانگیزیاں تھیں ان میں ایک بڑی شرانگیزی اس کا یہاں پہ بیان ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا حنین کا غزوہ ہوا، حنین کے غزوہ کے بعد اب اسلام کے لیے اس کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ بظاہر نہیں رہی تھی، اور یہ یہودی یہاں کے منافق مدینہ کے یہ امید اور آس لگائے ہوئے تھے کہ یہ مسلمان عنقریب مٹ جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا اور عرب ان کو مزید آگے بڑھنے اور پنپنے کا موقع نہیں دے گا۔ لیکن مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور اس سے پہلے بیان ہو چکے ان میں ایک بڑا سازشی آدمی تھا منافقین میں ابو عامر فاسق۔ یہ تھا تو راہب لیکن حضور نے اس کو فاسق کا لقب دیا، بہت شرپسند آدمی تھا، اور یہ ہر وقت اسلام اور حضور کے خلاف سازشوں کے اندر لگا رہتا تھا۔
اب جب یہ عرب سے مایوس ہو گیا فتح مکہ کے بعد، حنین کے بعد، تو یہ یہاں سے بھاگا اور روم کی طرف چلا گیا، اور جب یہ روم جا رہا تھا تو اپنے ساتھیوں کو مدینہ میں کہہ کے گیا کہ میں روم جا رہا ہوں اور روم کی فوجیں ساتھ لے کے آؤں گا، تم یہاں مدینہ میں ایک مورچہ بنا لو اور اس کو مسجد کی شکل دو، مسجد کا نام دو، اور اس میں اسلحہ ڈھیروں جمع کر لو، میں وہاں سے لشکر لے کے آؤں گا اور میں ان رومیوں کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں کو کچل کے رکھ دوں گا، لیکن تم نے میرے آنے تک اس کا انتظام کر لینا ہے کہ یہاں ایک اپنا ٹھکانہ اور مورچہ مضبوط بنانا ہے جہاں پہ اسلحہ ڈمپ خوب تم نے کر لینا ہے۔ اس وقت کا جو جنگی سامان تھا، اور اللہ کی شان دیکھیں، اسلام کے خلاف اتنا بغض رکھتا ہے یہ شخص ابو عامر راہب، اور سخت دشمنیاں کر رہا ہے، اور اس کا آخری قدم تھا کہ یہ روم جا کے وہاں ہرقل شاہ روم کو مسلمانوں کے خلاف اکسا کے اس کی فوجیں لے کے مدینہ پہ حملہ آور ہو جائے۔ اتنا بغض رکھتا ہے، اور لیکن اسی کے گھر سے اللہ نے حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کو پیدا کیا۔ مشہور شخصیت حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل ملائکہ، احد میں شہید ہوئے تھے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس لیے غسیل ملائکہ کا لقب ہوا، اور بڑے جانثار صحابی تھے۔ وہ صحابی اسی ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے۔ تو اس کے روم جانے کے بعد منافقین نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ یعنی منافقین جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا، جو نقصان پہنچانا جس میں مقصود تھا اسلام کو اور مسلمانوں کو، اسی لفظ کی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وَكُفْرًا، اور کفر کے پھیلانے کا مورچہ بنایا اس مسجد کو، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس مسجد کے ذریعے سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا مقصود تھا، وَإِرْصَادًا، اور یہ گھات لگانے کی جگہ بنائی، ایک مورچہ بنایا، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں اتر چکا تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا اور جنگ کے میدان میں ان کے خلاف اتر چکا تھا۔ اس سے مراد وہی ابو عامر فاسق ہے، من قبل، پہلے دن سے ہی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مسجد بنانے کے مقاصد خود بیان کیے۔ ضرارن، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصود تھا، کفر کا پھیلانا مقصود تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا مقصد تھا۔ یہاں مقصد یہ تھا نمازی آئیں گے، ہم عنوان تو مسجد کا دیں گے اور حضور سے اس کا افتتاح بھی کروائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے لگے اس وقت تک یہ مسجد بن چکی تھی، اور حضور سے آ کے انہوں نے درخواست کی کہ ہماری چاہت ہے کہ آپ ایک نماز آ کے ہماری مسجد میں پڑھیں۔ ہم نے اس لیے مسجد بنائی کہ اندھیر سویر کے اندر، بارش میں، اس طرح کے موسموں میں سارے نمازیوں کا قباء میں جانا مشکل ہوتا ہے، مسجد قباء، اس لیے ہم نے اپنے محلے میں مسجد بنا لی کہ تاکہ یہاں آسانی سے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ تو آپ اگر تشریف لے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، وقت نہیں ہے، تبوک سے میں واپسی پہ پہلے تمہاری مسجد میں آؤں گا، وہاں نماز پڑھوں گا، تو یہ میں ابھی نہیں جا سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پر جب حضور مدینہ منورہ کے سے ذرا دور ایک مقام تھا، آوان اس مقام پہ حضور پہنچے تھے، تو وہاں پہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ یہ جس مسجد میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ مسجد ہے ہی نہیں، اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا ہے لیکن اس کی تو بنیاد ہی اسلام کے خلاف رکھی گئی، اس لیے آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ جانا۔ تو وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ جب آپ کے سامنے یہ آیتیں آ گئیں، آپ نہیں جائیں گے اور آپ انہیں کہیں گے کہ تم نے تو یہ شرارت کی ہے، تو یہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارے اس مسجد بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، الا الحسنى، سوائے بھلائی کے، ہم نے نیک نیتی سے بنائی، یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ البتہ جھوٹ بولیں گے، یہ جھوٹے ہیں، دل کے اندر ان کے بغض ہے، لا تقم فیہ ابدا، اس لیے آپ قطعاً ان کی مسجد میں نہیں جانا، وہاں جا کے کھڑا نہیں ہونا، یعنی نماز اس میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ لمسجد اسس علی التقوی، ہاں البتہ اس کے مقابلے میں جو دوسری مسجد ہے جس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ تو جب حضور تبوک سے واپس آئے اور یہ لوگ پھر گئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو اور تم نے تو ان مقاصد کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، اللہ نے مجھ پہ قرآن اتار دیا، تو وہی بات قسمیں کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں جو اس علاقے کے قبیلے کے لوگ تھے، قبیلہ بنو سالم تھا، یہ مشہور قبیلہ تھا یہ قباء کے علاقے میں، تو ان میں سے دو چار تگڑے حضرات کو بھیجا، فرمایا میرے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے جا کر کے اس مسجد کو ختم کر دو، اس کو ڈھا دو اور اس کو جلا دو۔ تو یہ صحابہ جلدی جلدی مدینہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے حضور کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آ کر کے اس مسجد کو ڈھا دیا اور اس کی چھت کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور دیکھیے انسان کے جو برے ارادے ہوتے ہیں ان کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی نیت خراب ہو جائے اس کے کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسجد کو ڈھانے کے لیے صحابہ کو بھیجا، ان میں ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ تم یہاں پہ مکان بنا لو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو ضرورت نہیں ہے اور میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ مکان بناؤں، ہاں وہ فلاں صحابی ہیں ان کا کوئی مکان نہیں، تو آپ ان کو یہ جگہ دے دیں، وہ مجبور ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں، چلو یہاں پہ وہ مکان بنا لیں۔ اس صحابی نے مکان بنا لیا، لیکن خدا کی شان اس جگہ پہ اللہ کا ایسا غضب بنا کہ جب تک وہ اس گھر میں آباد رہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس قدر نحوست اس جگہ کے اوپر اللہ نے ڈال دی۔ اور اس کے علاوہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی جانور نے یہاں پہ کوئی گھونسلہ لگایا، ٹھکانہ بنایا، تو اس جانور نے بھی کبھی اپنے انڈوں سے بچہ نہیں نکال پایا، یعنی اس قدر یہاں پہ نحوست کا ایک منظر بن گیا جہاں پہ ان لوگوں نے بدنیتی سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ارادے کیے۔ اس لیے فرمایا اس مسجد میں آپ کبھی نہ داخل ہونا، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، من اول یوم تاسیس کے دن سے ہی، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ یہ مسجد قباء مدینہ منورہ شہر سے 12 کلومیٹر کے کم و بیش فاصلے پہ، 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کم و بیش۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں قباء کے محلے میں ٹھہرے تھے، یہ قباء کا محلہ حضور کا نان کا محلہ تھا، آپ کا ننیالی خاندان اس جگہ آباد تھا۔ کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ اس قباء کے سردار تھے اس محلے، اور قبیلے کے بنو نجار اس قبیلے کا نام تھا جو حضور کا ننیالی خاندان تھا۔ یہاں تشریف فرما ہوئے تو حضور
دو چار دن یہاں ٹھہرے لیکن سخت پریشان، جیسے طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے نا. تو حضرت کلثوم ابن حدم نے فرمایا حضرت کوئی خدمت میں کمی ہو رہی ہو، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت کی، اگر پھر بھی کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں. پھر صحابہ نے بھی محسوس کیا حضور کی طبیعت کے پہ بہت بوجھ ہے، تو طرح طرح سے بعض نے کہا شاید ہجرت کا ایک صدمہ ہوتا، اپنا گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی بھائی مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں کہ ہجرت کر کے ہم وطن چھوڑ کے آئے ہیں یا یہاں پہ کچھ سہولیات نہیں. ہاں طبیعت پہ بوجھ یہ ہے کہ جماعت سے نماز نہیں ہو پا رہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم سب اکٹھے ہو کے جماعت کر کے نماز پڑھا کریں. تو حضرت کلثوم ابن حدم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ساری جگہ میری اپنی ہے، ذاتی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل ملکیت کا حق نہیں ہے، یہ ساری جگہ حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں بنیاد رکھ دیں مسجد کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء ہے، اور یہاں حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد میں پتھر رکھے، صحابہ کے ساتھ خود شریک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرنے میں. اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے علی التقوی من اول یوم، اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی کہ نبی اس کو بنانے والے، صحابہ اس کے پتھر رکھنے والے ہیں. اور بعض نے فرمایا اس سے مراد مسجد نبوی ہے. بہرحال دونوں کی بنیاد جو تقوی پہ رکھی گئی، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ نے مسجد قباء کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی احق ان تقوم فی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے قیام کریں، اس میں جا کے آپ نماز پڑھیں. اور اس مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. اور جب حضور قباء سے مدینہ شہر میں منتقل ہو گئے تھے اور مسجد نبوی بنا لی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے کے دن، ہر ہفتے کو حضور مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے اور 2 نفل آ کے اس مسجد میں ادا کرتے تھے. اور ان 2 نفلوں کی حضور نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھتے ہیں اللہ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. فیہ رجال یحبون، اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں، ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاکیزگی حاصل کریں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یتطہر، تطہر یتطہر، اس میں مبالغہ پاکیزگی میں پائیں گے کہ وہ خوب پاک صاف ہونا پسند کرتے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مسجد میں تشریف لائے، اور یہ نمازی مسجد میں ہی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے قباء کے محلے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حضرات سے آ کے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر اس کی قضاء پہ راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں. حضور نے فرمایا کوئی رنج اور تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے تو تم صبر کرتے ہو؟ فرمایا ہاں ہم اس موقع پہ صبر کرتے ہیں. فرمایا کوئی راحت خوشی ملے تو کیا کرتے ہو؟ کہا ہم شکر ادا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم پکے مومن ہو. یعنی یہ صفات ایمان والوں کی ہیں، اللہ کی قضاء پہ راضی ہونا اور مصیبتوں پریشانیوں میں صبر کرنا، خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر حضور ان میں بیٹھ گئے. فرمایا قباء والو تم بتلاؤ تو صحیح کہ تم کیا عمل کرتے ہو پاکیزگی حاصل کرنے میں، کہ اللہ نے تمہاری صفت قرآن میں بیان کی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، پہلے پتھر کا استعمال کرتے ہیں، مٹی کا، اور اس کے بعد پھر پانی سے ہم استنجا کرتے ہیں. چونکہ اس وقت عرب میں پانی کی قلت ہی آج بھی ہے لیکن اب وسائل زیادہ ہیں، تو یہ تھا کہ لوگ صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے بس، اور شرعاً یہ کافی ہے استنجا. ایسے ہی جو ہے نا وہ مسائل میں ہے. ہاں استنجا مٹی کا استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کر لینا
یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے کہ یہ خوب پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خوب پاکیزگی حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پاک صاف رہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ایسے موقع جب انسان پیشاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو پاک خوب کر لینا چاہیے کہ جسم پہ کچھ چھینٹے نہ پڑے ہوں، کپڑوں پہ نہ ہوں، کہ اللہ کو یہ پاکیزگی والی گندگی سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو پورا بچا لینا، پاک کر لینا اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اسی طرح جب انسان وضو کرے تو خوب اچھے طریقے سے کرے تاکہ ناپاکی باقی نہ رہ جائے۔ غسل کرے تو اس میں بھی پاکیزگی حاصل کرنے کا خوب اہتمام کرے کہ اللہ کو خوب پاکی حاصل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔